السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماہر حسن علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی۔ تو دوستو آج جو ہے ہمارے پاس دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ تو دوستو جو بری خبر ہے کچھ دن پہلے سے چل رہے، تقریباً ایک ویک ہو گیا اس کو، تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کی تصدیق جو ہے اب ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ ہے صدپارہ کے بارے میں۔ صدپارہ نے جو ہے کیٹو کو سر کیا یا نہیں، اس پر ایک بہت بڑی بحث چڑھ چکی ہے، کیونکہ خبر آئی ہے کہ صدپارہ اب زندہ نہیں ہے، کیونکہ اتنے دن جو ہے سروائیو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے پہاڑوں میں، جہاں پہ خاص برف باری ہو، جہاں پہ آپ کے پاس وسائل نہ ہو۔ تو ایک بہت بڑی، تو اس پر جو ہے ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیٹو کو سر کیا اور وہ واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں اور وہ ادھر ہی ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں دفن ہو گئے ہیں، اور شاید وہ ہمیشہ وہیں موجود رہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس مہم کو سر نہیں کیا، جب تحقیقات ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے سر کیا یا نہیں کیا۔ لیکن اس مہم میں وہ بہت ساری چوٹیاں سر کر گئے، وہ بہت سارے پہاڑوں کے اوپر سے گزر گئے، حوصلے اور ہمت کی چوٹیوں کو سر کیا، خوف اور مایوسی کے پہاڑوں کو اس نے شکست دے دی۔ سب سے بڑھ کر جو ہے صدپارہ نے 22 کروڑ عوام یعنی پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ دنیا بھر میں جو بھی کوہ پیما کے قدردان ہیں، جو بھی ان کو پسند کرتے ہیں، جو بھی یہ کرتے ہیں، انہوں نے صدپارہ نے ان سب کے دلوں پر راج کیا، اور ان کے دو ساتھی بھی۔ آپ یہ دیکھیں 18 لوگ تھے جو صدپارہ کے ساتھ نہیں گئے، اور ٹرینڈ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس دن موسم ٹھیک نہیں تھا۔ صدپارہ اور ان کے ساتھ دو ساتھی گئے بس، اور وہ تینوں واپس نہیں آئے۔ تو اس پر ایک ہے جو شعر ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہوں شعر: جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشکائے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ تو دوستو یہ تھی خبر۔ اب تو یہ وقت ہی بتائے گا، تحقیقات ہی بتائیں گی کہ صدپارہ نے سر کیا کہ نہیں کیا، لیکن وہ دلوں پر حکمرانی ضرور کر رہے ہیں۔ اور ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضد میں آ کر بہت سے کام کر جاتے ہیں، اور وہی ہمیشہ ہسٹری تاریخ لکھتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ دیکھیں، موت سب کو آنی ہے، سب کو، لیکن موت وہ ہے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے، جیسے شہادت کی موت ہے یا عظیم مقصد کے لیے موت ہے۔ صدپارہ نے ملک کے لیے جان دی، اس کا خواب تھا کہ وہ اس کو سر کرے، کیونکہ کچھ اور کوہ پیما نے پہلی دفعہ کیٹو کو سردیوں میں سر کیا، تو اس چیز کو یہ ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ وقت ہی بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ اب آ جائیں، ایک اچھی خبر ہے۔ زیادہ اچھی خبریں ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہ اچھی خبر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب کیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کیا چیز؟ یہ ایک سہولت ہے جو حکومت نے غیر ملکی پاکستانیوں کو دی ہے۔ آپ کو اپنے پیسوں کی ترسیل، جو کہ غیر ملکی ہیں، وہ ترسیل کرتے یعنی پاکستان بھیجتے ہیں، اس کی آسانی کے لیے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ سسٹم ہے، اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 57 ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں یعنی اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے اس بہت سے کم وقت میں، تھوڑے ہی عرصے میں 88,000 اکاؤنٹ کھولے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے یہ 88,000 اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، اور کروڑوں ڈالر انہوں نے اس میں بھیجے ہیں۔ یہ بہت بڑی رقم ہے پاکستان کے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی اور تاریخی کامیابی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض ان کی حکومت نے واپس کیا، اور یہ خبریں میڈیا پر بھی آئیں، رپورٹ، اور جو ہے کچھ اداروں نے بھی دیں، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ انہوں نے 6,000 ارب، بہت بڑی رقم ہے، یعنی 20 ارب ڈالر واپس کر دیں انہیں اپنے 2.5 سال میں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت نے اتنے زیادہ قرضے واپس نہیں کیے، لیے ہی بس لیے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے واپس لیے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے واپس کیے ہیں، اتنے زیادہ تو آپ یہ دیکھیں، ان 6 ماہ میں، جو کہ ہمارا مالی سال ہوتا ہے، ہمارا بجٹ ہوتا ہے جولائی میں، اس کے بعد جو ہمارا مالی سال سٹارٹ ہوتا ہے، تو اب جنوری تک 6 ماہ میں جو ہے نا، انہوں نے سب سے ریکارڈ قرضہ واپس کیا ہے۔ انہوں نے 7 ارب 6 کروڑ ڈالر واپس کیا ہے حکومت نے، اور جو ان کا پورے سال کا ٹارگیٹ ہے وہ 14 ارب ڈالر ہے واپس کرنے کا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ آپ دیکھیں 20 ارب ڈالر مطلب ٹوٹل واپس کر چکے ہیں، تو اس جو 6 ماہ میں انہوں نے 7 ارب 6 کروڑ ڈالر ادا کیا، 14 ارب ٹوٹل ان کا ٹارگیٹ ہے۔
تو بہت اچھی لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ جو قرضہ کئی دہائیوں میں لیا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے 10 15 20 سال لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اچھی پالیسی بنانی ہوگی۔ عمران خان کی اب پالیسیز کام کر رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، اس بات کو آپ دیکھیں، کیونکہ کرونا میں دنیا کی بڑی بڑی معاشرتیں ختم ہونے پہ آ گئی تھیں۔ پاکستان واحد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم تھا اور یہاں کے لوگ بھوک سے مرنے سے بچ گئے۔ تو اب ہماری حکومت کی کچھ پالیسیاں چل رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، یعنی جو برآمدات کرتا ہے پاکستان بھیجتا ہے، تو وہ 8% بڑھی ہیں ان 6 ماہ میں۔ 6 ماہ میں 8%۔ اس میں سب سے زیادہ جو کپڑے کی ہے، پاکستان پہلے جیسے نا کپاس بیچتا تھا، کپڑا بیچتا تھا، اب پاکستان اس کی جگہ جو ہے نا چیزیں بنا کر بیچے، کیونکہ آپ نے کپاس بیچی یا کپڑا بیچا وہ جہاں پہ 50 روپے کا بکے گا، تو آپ نے جو اس کا لباس بنا کر بیچنا ہے، سوٹ بنا کر بیچنا ہے، تو وہ 2000 کا بکتا ہے، وہ 500 کا بکتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک کامیابی دے اور ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ آپ کو کیسے لگی، اور دوستوں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو دوستوں جو نیو دوست ہیں وہ سبسکرائب اتنا نہیں کر رہے، آج کل تھوڑا آپ سبسکرائب کر دیں، آپ کا سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ تو شکریہ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔